کی کتابیں ہیں ان کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم قال سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقول تدرون ما قوله تعالی ولا یعصینک فی معروف. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے. ہم اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، ہم ایمان کا جز سمجھتے ہیں، ہم یہ 12 اماموں کی محبت، ازواج رسول کی محبت، اولاد رسول کی محبت، اصحاب رسول کی محبت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، ایمان کی تکمیل سمجھتے ہیں، ایمان کی قوت کا سبب سمجھتے ہیں، ایمان کی سلامتی کی گارنٹی سمجھتے ہیں ان کے ذکر کو. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، قرآن پاک میں ہے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جب عورتوں سے بیعت لے رہے تھے تو فرمایا رہے تھے ولا یعصینک فی معروف. اے نبی کی بیعت کرنے والی خواتین سنو کہ تم اللہ تعالیٰ کی معروف معاملے میں نافرمانی نہیں کرنا، رسول اللہ کی معروف معاملے میں نافرمانی نہیں کرنا. جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ بتائیں اس کا ترجمہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لفاطمہ علیہ السلام اذا انا مت فلا تخمشی علی وجہا ولا ترخا علی شعرا ولا تنادی بالویل ولا تقومی علی نائحة ثم قال هذا المعروف الذي قال اللہ عز وجل. فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اب آئیے میدان کربلا میں نبی کا بیٹا، نبی کا نواسا اپنی بہن کو جو وصیت کر رہا تھا، میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بوقت وصال اپنی بیٹی خاتون جنت وارث چادر تطہیر اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شکل میں، چال میں، ڈھال میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، بات چیت میں اگر کوئی مشابہ مصطفیٰ تھا، کوئی شبیہ مصطفیٰ تھا تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی بیٹی سے فرمایا، یہ فروع کافی سیاہ بختوں کی کتاب ہے، تفسیر قمی یہ سیاہ بختوں کی کتاب ہے، تفسیر مجمع البیان یہ سیاہ بختوں کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا بیٹی اذا انا مت، جب میرا وصال ہو جائے نا، جب میرا وصال ہو جائے تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا میری وصیت یاد رکھنا، تم اپنا منہ مت نوچنا، اپنے بال مت کھولنا اور مجھ پر ہائے وائے نہ کرنا اور مجھ پر نوحہ نہ کرنا. اللہ اکبر. یہ تو خاتون جنت کو میرے محبوب نے وصیت کی تھی. یہ تو فروع کافی کے اندر ہے، یہ تو تفسیر قمی کے اندر ہے. اللہ اکبر. آئیے ایک اور میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک اور روایت ہے عن رجل عن ابی عبداللہ علیہ السلام فی قول اللہ عز وجل ولا یعصینک فی معروف. حضرت عبداللہ یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا ولا یعصینک فی معروف کا ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا لا یشققن جیبا ولا یلقمن خدا ولا یدعون ویلا. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے کپڑے مت پھاڑنا، اپنے رخساروں پر تماچے مت مارنا، ہائے وائے مت کرنا. یہ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی امامت کے تم گیت گاتے ہو، تم تو اپنے اماموں کی بات نہیں مانتے، تم تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے گھرانے کی بات نہیں مانتے، تم تو اپنے جن کو ائمہ مجتہدین پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے ہو ان کی بات نہیں مانتے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جلاء العیون کے اندر یہ اور حلیۃ المتقین کے اندر موجود ہے. اور وہ کیا ہے؟ یہ بھی سیاہ بختوں کی اپنی کتاب ہے. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم
نے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے پس شما فوج با این خانہ درآید و برمن صلوات فرستید و سلام کنید، مرا آزار مکنید با گریہ و فریاد و نالہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اے صحابہ، اے اہل بیت اطہار، جب میرا وصال ہو جائے تو میرے قبر مبارک کے قریب، میرے جو ہے جسد مبارک کے قریب آنا، درود پڑھنا، اللہ اکبر، سلام پیش کرنا، اور مرا آزار مکنید بگریا و فریاد و نالا۔ فرمایا یہ واویلا کر کے، آہو بکا کر کے، جزا فضا کر کے، اور اپنے چہرے نوچ کر کے، اور اپنے جو ہے زنجیر زنی کر کے، اس طرح کے بیہودہ افعال کر کے میرے حبیب نے فرمایا مرا آزار مکنید، مجھے تکلیف مت پہنچانا۔ یہ اس سے حضور کو تکلیف پہنچتی ہے، یہ جلاء العیون کے اندر لکھا ہوا ہے۔ حلیۃ المتقین میں کیا ہے ذرا وہ بھی سنیں۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمود از گریہ بلند و نوحہ کردن در معصیت، و نہیں فرمود از رفتن زنا پے جنازہ ہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب کوئی مصیبت ٹوٹے نہ، مصیبت آ پڑے، کوئی پریشانی آ پڑے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مصیبت کے ٹائم کوئی شخص اپنے رانوں پر ہاتھ مارتا ہے مصیبت کو پیش نظر رکھ کر کے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساری زندگی کے اعمال ضائع کر دیتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ حلیۃ المتقین کے اندر حضور نے فرمایا کہ نوحہ مت کرنا مصیبت میں، جزا فضا مت کرنا مصیبت میں۔ اور آئیے اصول کافی کے اندر یہ موجود ہے، من دقا وجہہ دقا عملہ۔ فرمایا جس نے مصیبت میں اپنا چہرہ نوچا، اپنے بال نوچے، واویلا کیا، جزا فضا کیا، اس نے اپنے بال نہیں نوچے بلکہ اپنے نامہ اعمال کا جو ہے وہ پرچہ ہی پھاڑ کے پھینک دیا۔ یہ ہے، یہ جو ہے اصول کافی میں موجود ہے۔ اب آئیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حلیۃ المتقین کے اندر موجود ہے، ورسول خدا فہمی فرمود از تماچا بر زدن در وقت مصیبت، برور زدن۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مصیبت کے وقت منہ پر تماچے مارنا اور سینہ زنی اور زنجیر زنی کرنا، سینہ کوبی کرنا اور بال نوچنا، مٹی ڈالنا، ہائے وائے کرنا، میرے حبیب نے فرمایا یہ تمہارے عمل کو ضائع کر دیتا ہے، یہ تمہارے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ آئیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اور بھی کئی ارشادات موجود ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے وہ جزا فضا کرنے سے جو ہے منع فرمایا، اور جو ہے وہ سینہ زنی کرنے سے منع فرمایا، زنجیر زنی کرنے سے منع فرمایا، سینہ کوبی سے منع فرمایا۔